السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہمارا ٹاپک ہے پاکستان میں دیہات کے مسائل. اب دیہات کہتے کسے ہیں؟ دیہات سے مراد آبادی کا وہ علاقہ ہوتا ہے جس میں تقریباً 5,000 انسانوں سے آبادی جو ہے وہ کم ہو، جہاں لوگ زیادہ تر کچے مکانوں میں رہتے ہوں، جہاں جدید سہولتیں جیسے سڑکیں، ڈاک خانہ، ٹیلی فون، بازار، تعلیمی مراکز، صحت کے سہولتیں اور نکاسی آب کا انتظام نہ ہو. پاکستان میں دیہاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ کہاں سے کوہ ہمالیہ ہندو کش سے لے کر ساحل مکران تک، یعنی کہ پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے. اور پاکستان میں دیہات کے مسائل جو ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ناخواندگی کا ہے. پاکستان میں جو دیہات کا ناخواندگی ہے، ایک اندازے کے مطابق تقریباً خواندگی کا تناسب جو ہے 54% ہے، جبکہ امریکہ میں یہ تناسب 97% ہے، کینیڈا میں 98% ہے اور سویڈن میں 100% ہے. خواندگی ناخواندگی ہوتی ہے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتے، اور خواندگی ہوتی ہے جو لکھنا پڑھنا جانتے ہو. تو پاکستان میں جو ہے وہ خواندگی کا تناسب کتنا ہے؟ 54% ہے، اور امریکہ میں جو ہے 97% ہے، کینیڈا میں 98%، سویڈن میں جو ہے 100% ہے. اور پاکستان میں خواندگی کا معیار کیا ہے کہ صرف ابتدائی درجے کی تعلیم ہے. اکثر صورتوں میں کہ ہم کسے کہتے ہیں پاکستان میں جو خواندہ ہے کہ وہ صرف دستخط کچھ لوگ جو ہے کر سکتے ہیں، اسی کو خواندگی کا درجہ دے دیا گیا. اور یہ خواندگی جو ہے وہ شہری آبادی میں نظر آتی ہے، دیہاتی آبادی میں تو یہ بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اس کا تناسب جو ہے بہت کم ہے، اور ناخواندگی نے جو ہے دیہاتی زمیندار، کسان اور مزدور کی زندگی پر بڑے اثرات جو ہیں، برے اثرات، معاشی، سیاسی، سماجی برے اثرات جو ہیں وہ چھوڑے ہیں. اب دوسرا جو ہے پاکستان میں دیہات کا مسئلہ کون سا ہے؟ غربت ہے، کہ یہاں کی تقریباً 80% آبادی جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے. یہاں کھیتوں میں وہ لوگ کام کرنے والوں کا جو تناسب ہے وہ 39% سے زیادہ نہیں ہے. دیہاتی آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بزرگ عورتوں، مردوں اور بچوں کی شکل میں ہے. اور یہاں پر کیا ہے کہ وہ لوگ کام نہیں کرتے ہیں، جو لوگ کام نہیں کر سکتے ان میں بزرگ عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں جو دیہاتوں میں. اور دیہاتی آبادی میں کمانے والا جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، اور کھانے والا جو ہوتا ہے کنبہ ہوتا ہے پورا، جیسے 5 افراد، ایک کمانے والا اور 5 کھانے والے، یعنی کہ ایک کنبہ ہی جو ہوتا ہے وہ کھاتا ہے ایک شخص کی جو آمدن ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے جو دیہاتوں میں بدترین قسم کی غربت، افلاس جو ہے وہ نظر آتی ہے. پھر آ جاتا ہے طبی سہولتوں کی کمی، کہ پاکستان میں جو طبی تعلیم کے خاصی ادارے موجود ہیں، جہاں جیسے میڈیکل کالجز ہیں، پیرا میڈیکل کالجز ہیں، وہاں پر ڈاکٹروں کو تربیت دی جاتی ہے، پیرا میڈیکل سٹاف کو تربیت دی جاتی ہے. لیکن دیہاتوں میں جدید سہولتوں کی جو کمی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ دیہاتی ڈسپنسریوں میں کام کرنا پسند ہی نہیں کرتے، وہ وہاں نہیں جاتے ہیں. اس سے جو کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو طبی سہولتوں سے وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں، ان کی صحت جو ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، ان پر جو حالات کا اثر فوری طور پر ہو جاتا ہے، ان کی بھوک اور افلاس جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر دیہاتوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ضعیف الاعتقادی. ضعیف الاعتقادی کسے کہتے ہیں؟ جو مشرکانہ رسمیں ہوتی ہیں. جیسے دیہاتی آبادی جو ہوتی ہے وہ ناخواندگی کی وجہ سے، جاہلیت کی وجہ سے ضعیف الاعتقادی اور جو ان کی قدیم مشرکانہ رسم و رواج کے چکر میں پھنس گئے تھے. قدیم مشرکانہ رسمیں کیا ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر کہیں کہ بلی راستہ کاٹ گئی ہے، اس طرح کی جو ہے، تو لوگ جو ہے ان چیزوں پر جو یہ اس قسم کے رسم و رواج ہے اس کے چکر میں وہ دیہاتوں کے لوگ جو ہے پھنسے ہوتے ہیں. جعلی حکیم ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، پیر فقیر ہوتے ہیں، ان کے چنگل میں بھی یہ جو دیہاتوں کے لوگ ہیں ان کے چنگل میں بھی چلے جاتے ہیں، اس میں وہ لوگ جکڑے میں، اور تویز اور گنڈوں کے معاوضے میں وہ دیہاتی آبادی کے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیتے ہیں، وہ لوگ جو کہ لوگوں کو دھوکہ دینے والے پیر فقیر ہوتے ہیں. اور جو دیہات کے لوگ ہیں وہ ہر وقت اپنے سمجھے کہ اپنے خون کا آخری قطرہ تک بھی جو ہے ان کے پاس بیچ دیتے ہیں. پھر تعلیمی سہولتوں کی کمی آ جاتی ہے کہ پاکستان میں صدیوں سے جاگیردارانہ نظام رائج ہے، اور ملک کے جو بڑے بڑے جاگیردار ہی کسی نہ کسی شکل میں وہ برسر اقتدار آتے رہے ہیں.
इनकी नस्ल दर नस्ल ये पॉलिसी रही है। आप देखते हैं ना कि हमारे यहाँ जितनी भी हुकूमतें आई हैं, अगर पीपल्स पार्टी को भी देख लें तो पहले बाप था, फिर बेटी थी, फिर आगे बेटा या खावंद, और इसी तरह अगर ये नवाज शरीफ की हुकूमत है, मुस्लिम लीग की है, तो वो भी इसी तरह है, बाप के बाद बेटा या इस तरह की, यानी कि वही लोग हैं जो जागीरदाराना सिस्टम में से आए हुए हैं, और उनकी नस्ल दर नस्ल ये पॉलिसी रही है कि देहातों में तालीमी अदारे कायम ना हो, क्योंकि उनको पता है कि लोग अगर तालीम हासिल कर लेंगे तो उनमें सियासी शऊर आ जाएगा, और उनका जो ये है राजपाट जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। और पाकिस्तान बनने के बाद ही इसमें अब कुछ तब्दीली आई है, लेकिन सियासत के जो फ़रौन है वो मुसलसल आड़े आते रहे हैं। वो लोग अपने इलाकों में, जैसे खसूसन स्पेशली जो सिंध में जो है वो वडेरा सिस्टम है, और वहाँ पर स्कूल वगैरह कायम करने पर बच्चों को भेजने पर पाबंदी वो लोग लगाते हैं। तो क्या है उनके ज़हन में कि अगर लोग जो है वो तालीम हासिल करेंगे तो वो उनके चुंगल से आज़ाद हो जाएंगे। कागज़ों पर कौम को तालीम देने के प्रोग्राम बनते हैं, जैसे ना कई दफ़ा होता है ये घोट स्कूल भी थे, तो कागज़ी स्कूल ही समझे कि वो बनते हैं, कौम को तालीम देने के लिए प्रोग्राम बनते हैं, कौमी बजट भी खर्च होता है, लेकिन अब तक सूरत हाल में अब जो है वक्त के साथ साथ कुछ तब्दीली आ रही है, और तालीमी सहूलतों ने खानदगी के तनासब को तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। फिर ज़राए नक़्ल व हमल और मवासलात की कमी के क़याम पाकिस्तान के बाद देहाती बशिंदों के ज़राए नक़्ल व हमल और मवासलात के ज़िम्मन में सख्त मुश्किलात का सामना था। ज़राए नक़्ल व हमल क्या होती है कि एक जगह से दूसरी जगह पर सामान लेके जाना, और मवासलात क्या है कि ये जैसे टेलीफोन वगैरह जो इस तरह की चीज़ें। तो ज़िम्मेदारों को बर वक्त मंडियों में अपनी पैदावार ले जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। ज़राए मवासलात की कमी की वजह से मंडियों के भाव जो हैं उन तक, जैसे ये नेट के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इंटरनेट नहीं है देहातों में, तो उन लोगों को मंडियों के भाव के मुतालिक देहाती जो है वो बेखबर होने की वजह से उनको कई दफ़ा बड़े बड़े खसारे होते हैं। अब ये मसला जो है वक्त के साथ साथ हल हो रहा है, जैसे पाकिस्तान ने देहातों में सड़कों का जाल बिछा दिया, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, और उसकी वजह से कुछ चेंजिंग हो गई हैं। फिर मुतबादल रोज़गार की कमी, कि देहाती लोग जो हैं वो साल के मखसूस हिस्से में खेती बाड़ी में मसरूफ़ होते हैं। साल के दौरान कुछ महीने ऐसे भी आते हैं जब किसान के पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, जब वो अपनी फसल के बड़े होने का इंतज़ार कर रहा होता है। तो ये वाला वक्त वो जो होता है वो चौपालों में बैठकर हुक्का पीते हैं, झूठे सच्चे किस्से कहानियाँ बयान करते हैं और सुनते रहते हैं, और उनका ये वक्त जो है अगर वो घरेलू सनतें कायम कर लें तो अपनी उसको यूटिलाइज़ करें, जो उनका दरमियान वाला वक्त है जो उनके पास फ़ारग है, या वो घरेलू सनतें कायम करें, तो वो अपनी माशी हालत को दुरुस्त कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में जो है उनको मुतबादल रोज़गार की कमी है, कि उनके पास जो वक्त फ़ारग होता है उसमें उनके लिए करने के लिए कुछ नहीं होता। फिर देहातों में ये भी है कि मुकदमाबाजी की लानत भी है, कि देहाती ज़िंदगी का एक अरसा जो होता है वो मुकदमाबाजी में गुजर जाता है। छोटी छोटी बातों पर ये लोग एक दूसरे पर मुकदमे कर देते हैं, अपनी दौलत उजाड़ देते हैं। देहाती लोग बड़े जज्बाती किस्म के लोग होते हैं, सच्ची और खरी बात कहने से नहीं डरते हैं, और यही चीज़ जो होती है वो उनमें झगड़े का सबब बन जाती है, और फिर क्या होती है नौबत कत्लो गारत तक आ जाती है। फिर मुकदमे चलते हैं देहातों के, जो उनकी देहातियों की कमाई होती है उसका ज़्यादा हिस्सा जो वो वकला के पास जाता है, और बाज़ देहाती ख़ानदान जो है वो कत्ल करते हैं, और उनके यहाँ कत्ल की जो ख़ानदानी रवायात भी बन चुकी हुई हैं, और फिर उसके बाद वो मुकदमाबाजी में ये अपना सारा कुछ हार देते हैं। फिर आ जाता है कि पस्त म्यार ज़िंदगी के देहातों में अब मसाइल में एक ये भी है कि यहाँ पर आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है पाकिस्तान में देहातों में, और बहबूद आबादी के तमाम प्रोग्राम जो हैं वो क्योंकि हमारे पास वसाइल इतने ही नहीं हैं जितने मसाइल हैं, तो वो तमाम प्रोग्राम इसके सामने नाकाम हो चुके हैं। जो इनके नज़दीक ये लोग ये समझते हैं कि औलाद जो है वो अतिया खुदाबंदी है, तो ये तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, और इस तेज़ी से जो है सरई और सनती वसाइल जो है नहीं बढ़ रहे, कि जितनी हमारी आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है उस तेज़ी से हमारे वसाइल नहीं बढ़ रहे, इसलिए देहाती आबादी का म्यार ज़िंदगी बुलंद होने के बजाय तेज़ी से गिरता जा रहा है। फिर बिजली की कमी, के जदीद दौर में बिजली जो है वो तवानाई का सबसे सस्ता ज़रिया है, और हर किसी के लिए बुनियादी ज़रूरत भी है। अब ज़राअत का जो ट्यूबवेल, थ्रेशर और घरेलू सनतों के
کے مراکز ہیں، بجلی سے ہی یہ چلتے ہیں۔ اگر ہم دیہات کی 80% آبادی کو بجلی کی سہولت مہیا کر دیں تو دیہی کارکن کے اوقات کار میں اضافہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو بجلی کی سہولتیں ہوں تو ان کے پاس کام کی جو ہے زیادہ اوقات ہو جائیں گے، وہ پیداوار کو بر وقت نکال کر محفوظ کر سکتا ہے۔ کسان جو ہے بجلی کی روشنی میں رات کو تعلیم بالغاں کے لیے پروگرام بھی چلائے جا سکتے ہیں، جس سے زرعی کارکن کو فائدہ پہنچے گا اور ان کی معاشی حالت جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ پھر نکاسی آب کہ دیہاتوں میں جہاں بجلی کی سہولتیں میسر ہیں وہاں کنووں اور نلکوں کی جگہ ڈونکی پمپ لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وافر پانی ملنے لگا ہے، اور جس وقت وافر مقدار میں پانی استعمال ہوتا ہے تو اس کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، جس سے دیہات کے گلی کوچے جو ہیں وہ جوہڑوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، پانی جو ہے اور گلیوں میں بھرا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر کیا ہے کہ مچھر پلتے ہیں، مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اور اس مسئلے سے دیہاتی کارکن کی جو صحت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور ذرائع آمد بھی ناکام ہو جاتے ہیں، جس سے کاشتکار اپنی پیداوار کو محفوظ جگہ پر سٹور کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ پھر ایک ان کا مسئلہ جو ہے دیہات کا یہ بھی ہے کہ نئی نسل کی تباہی، کہ بچوں کی تربیت کے لیے جیسے کہ سب سے پہلا ادارہ کون سا ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے نا، کہ اسکول تو بعد میں بنتا ہے، تو پہلے جو ہے وہ گھر ہوتا ہے۔ یہاں ہمارے دیہاتوں میں والدین کا معیار زندگی جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، ان کا معیار زندگی جو ہے وہ پست ہوتا ہے، اس لیے ان کے بچے غیر منظم ماحول میں پرورش پاتے ہیں، پھر وہ بگڑ جاتے ہیں، والدین اپنی مصروفیت کی وجہ سے ان کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں، ناخواندہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کو جدید وسائل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، اس لیے صحت، صفائی اور تعلیم و تربیت کے متعلق بھی پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ نہیں سوچتے ہیں۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وسائل کی بہتات کے نتائج، کہ دیہات میں ایک چھوٹا سا گروہ ایسا بھی ہوتا ہے جو خواندہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جو پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے، خواندہ، اب ہم یہاں پر یہ کہنا ہے کہ جو سائن کر سکتا ہے، تو خواندہ بھی ہوتا ہے اور ان کے پاس معاشی وسائل بھی بکثرت ہوتے ہیں، ان کے بچوں کی تربیت کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے، لیکن ان کے بچے وسائل کی کثرت کی وجہ سے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، کہ کچھ دیہاتوں میں ایسے بھی ہیں کہ ان لوگوں کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے پاس تربیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان وسائل کی بہتات کی وجہ سے ان میں احساس برتری پایا جاتا ہے، وہ شکار کرتے ہیں، جانوروں کی لڑائی کرواتے ہیں، جوئے بازی جیسی فضول چیزوں میں اپنا وقت جو ہے خرچ کرتے ہیں، اور اسی دوران میں وہ اس خوشامد کے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ محنت سے گریز کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے دیہات کے مسائل، اور ہمارا یہ آج کا ٹاپک ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔